بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحد منهما بنون فلا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اسلام ایک کامل اور مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ کامل ایسا ہے کہ کسی قسم کی قطر و پیوند، حذف و اضافے کی اب اس میں گنجائش نہیں ہے، اور مکمل ایسا ہے کہ زندگی کے سارے شعبوں کو، جس شعبے سے انسان کو گزرنا ہے، اس میں وہ اپنے ماننے والوں کی بہترین رہنمائی کرتا ہے، اور ایسی تکمیل ہے کہ اسی مذہب اور اسی دین پر اللہ قیامت کو قائم کرے گا۔ اب اسلام کے بعد اور شریعت محمدی کے بعد کوئی اور شریعت، کوئی اور دین نہیں آنے والا ہے۔ زندگی کے سارے مسائل کا حل، زندگی کے تمام شعبوں میں بہترین رہنمائی اور کامیاب رہبری اور ایسا بہترین نظام زندگی کہ جس پر 1400 سالہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اسے اپنایا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوا۔ چین، سکون، راحت و آرام، برکت اور رحمت کی زندگی اس کا مقدر بنی، اور جس کسی نے اس سے اعراض کیا اور کسی اور راستے اور طریقے کی طرف اپنے آپ کو ڈالا، 1400 سالہ تاریخ انسانوں کی گواہ ہے کہ وہ انہی ساری نعمتوں سے محروم بھی ہوا ہے۔ اس کی زندگی نے پریشانیاں، مشکلات، بے چینی اور بے سکونی اور بے اطمینانی اور دنیا و آخرت کے پتہ نہیں کتنے ایسے عذابات تھے جن کا سودا کیا۔
اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کامل اور مکمل نظام زندگی ہے۔ اکیلا اسلام وہ مذہب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل کا اعلان کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج حجۃ الوداع میں عرفے کے دن ہم اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں ہم نے تم پر تمام کر دی، اور ہمارا اعلان سن لو کہ اب بطور دین ہم کسی طریقے سے اگر راضی ہوں گے تو اس کا نام الاسلام ہونا چاہیے۔ یہی وہ آیت تھی جس پر یہودیوں کی ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اس نے کہا تھا کہ تمہارے قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہم پر اترتی تو ہم اس دن تہوار مناتے، خوشی مناتے، عید کا دن اس دن کو تجویز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کس آیت کی بات کر رہے ہو؟ کہ وہ آیت جس میں تکمیل دین کا مژدہ تمہیں دیا گیا ہے اور سنایا گیا ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا مجھے خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ آیت کب اتری تھی، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ آیت ہمارے عید ہی کے دن اتری تھی۔ تم کیا اسے عید بناتے کہ یہ عید ہی کے دن ہم پر اتری تھی؟ تو یہ بنیادی نظریہ واضح ہونا چاہیے، اور یہ سامنے بنیادی بات واضح طور پر ہر فرد مسلم کے ہونا چاہیے کہ اسلام ایک کامل اور مکمل نظام زندگی کا نام ہے، اور وہ زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے ماننے والوں کی بہترین رہنمائی اور رہبری کرتا ہے، اور اسلام کے نام لیوا اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے کسی بھی زندگی کے کام میں کسی اور طرف، کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور طور طریقے کی طرف، کسی اور تہذیب و ثقافت کی طرف دیکھنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معمولی سی بات تھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودی عالم تھے، وہ اسلام قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے، اور یہودی مذہب میں دو بنیادی چیزیں تھیں۔ ایک تو وہ لوگ یہودی ہفتے کے دن کا احترام بہت کرتے تھے، جیسے ہم جمعہ کا احترام کرتے ہیں، اور دوسرے ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کر آئے تو کہنے لگے یا سوچنے لگے خود ہی کے دل میں کہ یہودی مذہب میں ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم ہے، اور اسلام میں ہفتے کے دن کی تعظیم کے خلاف کوئی بات نہیں ہے کہ اس دن کو برا کہا گیا ہو، اور یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال تو ہے لیکن کوئی فرض و واجب نہیں ہے، لہذا میں ایسے کرتا ہوں کہ ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کروں گا اور اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھوں گا، لیکن عملاً میں اس کو کھاؤں گا نہیں۔ اتنی سی بات ہوئی صرف، اور اتنی سی بات پر کہ اعتقاد رکھوں گا کہ یہ گوشت حرام ہے، یہ حلال ہے، لیکن اس کو کھانے سے احتیاط کروں گا، اور اعتقاد رکھوں گا کہ جمعہ کا دن اہم ہے بجائے سنیچر کے، لیکن سنیچر کی بھی عظمت اپنے دل میں باقی رکھوں گا۔ اتنی سی بات ہوئی تھی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن اترا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے عبداللہ ابن السلام اور ان کے علاوہ پوری امت کو بتا دیا گیا کہ اتنی سی بھی گنجائش اس دین میں کسی اور کی طرف دیکھنے کی اب نہیں رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں،
ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، تیتر بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ادھر کا بھی کچھ رکھو گے، ادھر کا بھی کچھ رکھو گے، ان کو بھی خوش کرو گے، ان کو بھی خوش کرو گے، کچھ اس کے دسترخوان سے اٹھاؤ گے، کچھ اس کے دسترخوان سے اٹھاؤ گے، کچھ یہاں کا چاٹو گے، کچھ وہاں کا کھاؤ گے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس سے بڑا واقعہ عجیب ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خیبر گئے یا بنو قریظہ کہیں گئے، کاروباری ان کے دوست وہاں رہتے تھے جن کے ساتھ ان کی کاروباری شراکت داریاں تھیں، کاروبار تھا، وہ یہودی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بیٹھے تو ان یہودیوں نے اپنی تورات نکال کر لائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کی چند باتیں سنائی۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں سنائی تھیں، یہ باتیں احکامات والی نہیں تھی کہ یہ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، نہ حلال و حرام والی تھی کہ یہ منع ہے اور یہ جائز ہے، بلکہ صرف اتنی باتیں تھیں جس کو ہم عرفاً اقوال زرین اگر کہیں، گولڈن ورڈز اگر کہیں، کہ جسے ہم سنہری باتیں اگر کہیں یا حکمت کی باتیں اگر کہیں، تو بس اتنا تھا۔ اور وہی وہ باتیں تھیں جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پسند کیا اور ایک تختی پر اس کو لکھا کہ میں یہ باتیں تورات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سناتا ہوں۔ واپس جب مدینہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور جلوہ افروز ہے منبر پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور میں ایک یہودی کے پاس گیا تھا، میرا دوست، اس نے تورات کی چند باتیں مجھے لکھ کر دی ہیں، بڑی پیاری لگی ہیں مجھے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں اور صحابہ جو بیٹھے یہ بھی سنیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کہنے سے پہلے کھڑے ہوئے اور ان باتوں کو جو تورات کی تھی پڑھنے لگے۔ ادھر وہ ایک لائن پڑھتے، ایک سطر پڑھتے یا ایک جملہ پڑھتے، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو رہا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر دیکھو تو صحیح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اس پڑھنے سے غصہ آ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ فوراً اس تختی کو رکھا اور کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ آگے کا جو واقعہ تھا وہ اس سے زیادہ خطرناک تھا اور عجیب و غریب تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس تختی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی آستین کو یوں پکڑ کر اس تختی سے جو کچھ لکھا تھا اسے میٹا اور میٹ کر اس تختی کو رکھا اور کہا، عمر کب ہوش میں آئے گا، عمر کب ہوش میں آئے گا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یاد رکھنا تورات کی بات کر رہا ہے اور اس کے جملوں کو مزے کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ جس پر یہ تورات اتری وہ زندہ ہو کر آ جائے تو ان کو بھی کامیابی میرے اتباع کے بغیر نہیں مل سکتی۔ ادھر ادھر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی کہ آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آتے ہیں تو انہیں بھی کامیابی کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ بھی اسی راستے پر چلیں گے اور اسی طریقے پر زندگی گزاریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ تھا۔ اس زمانے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے 19ویں صدی کا آخر اور 20ویں صدی کی ابتدا، یہ وہ زمانہ ہے جس میں مغرب نے بڑی ترقی کی اور وہ ترقیات پر پہنچنے لگا، اور عالم اسلام گزشتہ کئی صدیوں سے جو حکمرانی کر رہا تھا پوری دنیا پر، اس کا اپنا اثر تھا، اس کا اپنا رعب تھا، اس کا اپنا دبدبہ تھا، اس کی شان و شوکت کے تذکرے پوری دنیا میں تھے، اس کی یکجہتی اور یکتائی مسلم تھی، اس کی وحدت باقی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے ذریعے سے اور اس سے پہلے عباسی اور امیوی دور کے ذریعے سے اس کا جو تارا تھا وہ چمک رہا تھا آسمانوں پر، وہ اپنے غروب کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اور یہی وہ دور تھا جس میں مغرب نے ایک بڑی گہری نیند کے بعد اپنے آپ کو بیدار کیا تھا، پرانی جاہلیت سے اپنے آپ کو باہر نکالا تھا، دقیانوسیت سے اپنے آپ کو باہر نکالا تھا، اور مسلمانوں ہی کے ورثے کو جو علم کا، سوجھ بوجھ کا اور تحقیقات کا تھا وہ منتقل ہو رہا تھا یہ مغربی اور یورپی لوگوں کی طرف۔ زمانہ ایک کروٹ لے رہا تھا اور اقتدار کی باغ ڈوڑ مسلمانوں سے ہٹ کر مغربیت کی طرف جا رہی تھی، یورپین اقوام کی طرف جا رہی تھی، یہودیت اور عیسائیت کی طرف جا رہی تھی، اور چلی بھی گئی۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اور اس سے پہلے کے 100 سالوں میں پوری دنیا کے اندر انگریزوں کا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا تسلط صاف سی بات ہے، اور تاریخ پر اس سے واضح، تاریخ کے کتاب میں واضح ہے۔ اور یہی وہ دور تھا جس میں مسلمان اپنے دین، اپنے عمل، اپنے عقائد کے اعتبار سے انتہائی سطحیت پر آ چکے تھے، اور وہیں سے ایک نئی تہذیب نے اور ایک نئے دور نے اپنا آغاز کیا تھا، جس کو ہم مغربیت کی تہذیب کہتے ہیں، یورپین تہذیب کہتے ہیں، یہودیت اور عیسائیت والی تہذیب کہتے ہیں۔ اور اسی زمانے میں ایک بات عیسائیوں سے چلی تھی، جو ایک زمانے سے کلیساؤں اور چرچوں کے ظلم و ستم سے تھکا کر اور اس سے بیزار ہو کر انہوں نے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے یہ بنیادی نقطہ انسانیت کے سامنے رکھا کہ مذہب ایک انفرادی عمل ہے کسی کا بھی، اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنے طور طریقے خود سے وضع کرنے چاہیے، اور اجتماعی زندگی کے لیے ہمیں ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھال دینا چاہیے، اور اجتماعی زندگی کے لیے ہمیں دنیا مذہب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکولرزم کا مطلب ہی اگر کوئی خلاصے میں کہے تو یہی ہے کہ جس میں مذہب کو سائیڈ میں کر دیا جاتا ہے اور ایک نئے نظام کے ساتھ انسان کو متعلق کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب تمہارا چند عبادات کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے، اب کبھی اس کی ضرورت پڑے تو اس طرف چلے جانا، باقی اجتماعی زندگی میں تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے اعتبار سے، اخلاقیات میں، سیاسیات میں، تہذیب و ثقافت اور تمدن میں، ماحول کے اعتبار سے چلو، جس کا غلبہ ہوگا اس کی تہذیب، اس کی ثقافت غالب آ جائے گی۔ اور یہی ہوا، مسلمان یورپ کے جانے لگے، ان کے نوجوانوں نے مغرب میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور مغربیت نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ پھیلانا شروع کیے، اور اس کے نتیجے میں یہی ہوا کہ جو اسلام کامل زندگی اور مکمل زندگی کی بات کرتا تھا، اسی اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کو چند خانوں میں محدود کر کے رکھ دیا۔ اگر آج کے زمانے میں ہم اسلام کا عنوان قائم کریں تو اس سے زیادہ ہم نہیں سوچتے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ختنہ، عقیقہ اور شادی اور بیاہ اور انتقال کے وقت چند مخصوص طریقوں پر جنازہ پڑھ لینا اور دفنا دیتے۔ عمومی کنسپٹ اور عمومی سوچ اسلام کے تعلق سے یہی بنی ہوئی، اور جب اسی مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ عقائد سے اور عبادات سے اوپر اٹھ کر معاشرت میں بھی تو مسلمان بن، اسی مسلمان سے جب کہا جاتا ہے کہ تہذیب میں بھی تم اسلام کو اتباع کر، تمدن اور ثقافت میں بھی تو اسلام کی اتباع کر، جب اسی مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ معاملات اور کاروبار اور تجارت کے طریقوں کو بھی اسلامی بنا، اور جب اسی مسلمان سے کہا جاتا ہے اخلاقیات میں اور سیاسیات میں بھی تو اسلام کا کامل نمونہ بن، تو اس کو یہ بات اجنبی محسوس ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے لایا۔ اسے ہمارے نزدیک دینداری کا تصور بھی انہی چیزوں پر آ کر ٹک گیا ہے کہ جو تہجد پڑھے وہ دیندار، جو 5 وقت کی نماز پڑھے وہ دیندار، جو خوب روزے رکھتا ہو وہ دیندار، جو 2-4 حج کر لے وہ دیندار، جو قرآن زیادہ پڑھتا ہو وہ دیندار، جو عمرے پر عمرہ کر لیتا ہو وہ دیندار۔ اور یہی بے اعتدالی نے زندگی کے اس دھارے کو اپنے رخ سے موڑ دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز کوئی غیر یعنی معمولی چیز ہے اور غیر اہم چیز ہے، نماز کے بغیر تو دین کا تصور نہیں ہے، روزے کے بغیر دین کا تصور نہیں، یہ بنیادی ارکان خمسہ ہیں کہ ان کے بغیر دین کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
لیکن یہ بنیادی اسلام کے اعمال اور رکن ہیں، پورا دین یہ سب نہیں ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، ایک شخص 5 وقت کا نمازی تو ہے لیکن وہیں دوسری طرف وہ سود بھی کھا رہا ہے، اور ایک شخص رات کا تہجد گزار بھی ہے، وہیں وہ اپنی اولاد پر، وہیں اپنی ماں باپ پر، وہیں اپنے پڑوسیوں پر وہ زیادتی بھی کر رہا ہے، اور ایک شخص روزے دار پکا ٹھکا ہے، وہیں پر وہ دوسری طرف اپنے غریب رشتہ داروں پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کی ضروریات کا تکفل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک شخص نے کامیابی ہر سال حج اور عمرے کو بنائی ہے، وہیں پر اس کے اپنے رشتہ داروں کی بچیاں بغیر شادی کے بوڑھی ہو رہی ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں۔ یہ جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے، یہ جو معاملہ بگڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی کاملیت کا تصور دماغ سے نکال دیا۔ اسلام کامل نظام زندگی کا نام ہے، اور اسلام خواہشات پہ چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام حکم پر چلنے کا نام ہے کہ کس وقت اللہ کا کون سا حکم میرے ساتھ متعلق ہے میں اس کو کروں، میری خواہش چاہے کسی چیز کی ہو لیکن میں اپنی اس خواہش کا گلا دبا کر اللہ کے حکم پہ اپنے آپ کو کھڑا رکھوں۔ کتنے واقعات سیرت سے ہم کو اس سلسلے کے ملتے ہیں کہ نیکیوں کے بڑے بڑے کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے صحابہ نے چھوڑ دیے۔ سفر چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رمضان کا مہینہ ہے، اور صحابہ جیسا عمل کا شوقین کہاں سے لائیں گے اور کہاں ایسی مثال مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین روزے سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ سفر اور یہ مشقت اور اس پر سے یہ روزہ آگے کے کام کے لیے یہ ان کی زندگی کو متاثر کرے گا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی سفر میں روزہ نہ رکھو۔ پھر بھی کچھ صحابہ تھے کہ وہ روزے کے ساتھ پھر بھی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سامنے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ دیکھو سفر میں روزہ کوئی نیکی کا کام نہیں، چھوڑ دو اپنی خواہش، یہاں نبی کا حکم جو ہے اس پر آ جاؤ۔ کتنا شوق ان کے دل میں تھا حج بیت اللہ کی زیارت کا، عجیب شوق۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قراری سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں جو ہم اس طرح دب کر ان سے صلح کر رہے ہیں؟ 313 تھے تو ان کے ناک چنے چبوائے تھے، اور یہاں تو آج تعداد بھی زیادہ ہے، آج اجازت دیں مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ہم حق پر ہیں، آپ اجازت دیں۔ روکنے والے ہوتے کہ کون ہیں جو بیت اللہ سے ہمیں روک دیں؟ اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ رہا ہے کہ اپنے احرام اتار لو، حلق کر لو، واپس جانا ہے۔ شدید غم و غصے کی صورتحال اور شدید بے چینی کی صورتحال۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر حضور کہہ رہے ہیں کہ ام سلمہ آج تک جب کبھی میں نے ان سے کچھ کہا انہوں نے فوراً اس پہ عمل کیا، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے احرام اتار لو، حلق کر لو، لیکن ان میں کا کوئی اپنے بال نکالنے کے لیے تیار نہیں، کوئی حلق کرنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی احرام سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ قربان جاؤ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، فرما رہی ہیں حضور آپ اپنی حالت بھی تو دیکھیں، آپ نے حلق نہیں کیا، آپ نے احرام نہیں اتارا، اس لیے یہ سب رکے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی دوسرا فیصلہ آ جائے، آپ باہر نکل کر حلق کر لیں، احرام سے باہر آ جائیں، آپ کا کوئی جانثار ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے حکم کے خلاف کرے گا۔ اور باضابطہ سیرت میں لکھا ہے کہ حضور کا حلق اور حضور کے احرام سے باہر آنے کو جب انہوں نے دیکھا تو ایک دوسرے کا حلق کرنے بیٹھے، اور صورتحال ان کی یہ تھی کہ مارے جذبات کے اور مارے یعنی عجیب و غریب صورتحال کے ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے اسطورے ان کے سروں پر چمڑیوں پہ چل رہے تھے اور خون چہروں سے بہہ رہا تھا۔ یہ بات بنیاد تھی کہ صاحب ہر جگہ پر احکامات اللہ کے مقدم ہیں، خواہشات مقدم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کرے جن سے میں لے کر آیا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ خواہشات کو دین کے تابع کرو، اپنے دین کو خواہشات کے تابع نہ کرو۔
یہ وہ بنیاد ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی کا نتیجہ ہے کہ دین چند رسموں اور شکلوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور تہذیب میں، ثقافت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سیاسیات میں اور زندگی کے اور شعبوں میں اسلام والا بھی اس بات کا ایک عام عادی بن گیا ہے، اسلام والا بھی عادی بنا ہے کہ وہ یہاں پر دین کے تصور کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے مسلمانوں کی زندگیاں غیروں کی تہذیب سے لبریز ہیں۔ ان کی شادیاں اٹھا کر دیکھو غیروں کے طریقوں پر، ان کے موت مٹی اٹھا کر دیکھو غیروں کے طریقے پر، ان کے گھریلو زندگی اٹھا کر دیکھو غیروں کے طریقے پر، ان کی بازاری زندگی اٹھا کر دیکھو ماحول کے اعتبار سے۔ یہ وہ ساری چیزوں کے عادی جن چیزوں سے ان کے نبی نے انہیں منع کیا تھا، اور یہ وہ ساری چیزوں کو چھوڑے ہوئے جن پر آنے کے لیے ان کے نبی نے ان سے کہا تھا۔ سے بنیادی چیز سمجھنے کی ہے، سب سے پہلے کسی بھی قوم پہ اگر کسی لائن سے زوال آتا ہے، اور سب سے پہلے کسی قوم کی اپنی حقیقتیں اگر کمزور ہوتی، بنیادیں کمزور ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے اس کی تہذیب پر زوال آتا ہے۔ تہذیب سب سے پہلے بگڑتی ہے، ثقافت اور تمدن سب سے پہلے بگڑتا ہے۔ چاہیے دوسروں کی تہذیب، دوسروں کے کلچر، دوسروں کے طور طریقے اپنانا شروع کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے اور دوسروں کے طریقوں پر شادیاں بھی کریں گے، یہ روزے بھی رکھیں گے، دوسروں کے طریقے پر اپنی زندگی بھی گزاریں گے، یہ تہذیب دوسروں کی اپنائیں گے، اور اسی کے ساتھ حج بھی کریں گے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے سامنے یہی ہے کہ ہماری تہذیب کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ مسلم تہذیب کو باقی نہیں رکھ پائے، اسی کے نتیجے میں بے حیائی اور آزادی اور اباحیت پسندی اور مغربیت پسندی گھر گھر عام ہے۔ اسلامی تہذیب حیا پر قائم تھی، اسلامی تہذیب کی بنیاد سچائی تھی، اسلام کی تہذیب کی بنیادیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پکی ٹھکی بنیادیں تھیں۔ اس تہذیب کی پہلی بنیاد تھی کہ یہ حیا پہ قائم تھی، اس کے لیے بنیاد حیا کو رکھا گیا تھا کہ زندگی باحیا گزارو۔ تمہارے نبی جو اس تہذیب کے پہلے علم بردار رہے اور پہلے بنیادی آدمی رہے جنہوں نے اس کو قائم کیا، وہ اتنے باحیا تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی باقرہ لڑکی کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں دیکھی جو حضور کی آنکھوں میں دیکھی، اتنی باحیا تھی۔ اسی تہذیب کے ماننے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں اس تہذیب کی سب سے بنیادی اسی جڑ کو اکھاڑ دیا گیا ہے کہ حیا کو نکال دیا گیا اور بے حیائی اس کی جگہ لا لی گئی ہے۔ جتنا مغربی تہذیب کے جتنے عنوانات ہیں اور مغربی تہذیب کے جتنے کام ہیں اور جتنی عیدیں ہیں اور جتنے ان کے تماشے ہیں، ان سب کی بنیاد اگر کسی چیز پر ہے تو وہ بے حیائی پر ہے، وہ ساری بنیاد بے حیائی پر ہے۔ اور اگر میں آگے بڑھ کر کہوں تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دجالی تہذیب کی بنیاد بھی بے حیائی پر ہے۔ مغربی اور دجالی تہذیب ہر چیز کو برداشت کرے گی، بے حیائی کے علاوہ ہر چیز کو برداشت کرے گی، حیا کو وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ جیسے دیکھو کالجوں کا ماحول، جہاں لڑکا کسی لڑکی سے بات کرنا نہ چاہ رہا ہو تو اس کو طعنہ دیا جاتا ہے شائنس کا کہ بہت زیادہ یہ پیچھے بیکورڈ بچہ ہے۔ اور جا کر دیکھو مغربی یونیورسٹیوں کے اندر جہاں کوئی بچہ حیا اور پاک دامنی کی بات کرتا ہے اس کو بے وقوفی کا تمغہ دے دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو کالجوں کے اندر کہ جہاں ایک تو گرل فرینڈ کسی کی نہیں ہے وہ آدمی دنیا کا سب سے کمزور انسان ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ جہاں ورجینٹی کی اگر بات کی جائے تو پاگل پن تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی نوجوان 19-20 سال کا ہو جائے اور ابھی تک وہ باعفت ہو، اس کا پردہ بکارت ظاہر نہ ہوا، تعجب سے دیکھتے ہیں یہ کیا بات ہو رہی ہے۔
کہ یہ سب کو برداشت کریں گے لیکن حیا کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ مغربیت کی بنیاد ہی اس پر قائم ہے، دجالیت کی بنیاد ہی اس پر قائم ہے۔ لہذا جتنے ان کے تماشے ہیں، جتنے ان کے طریقے ہیں، ان کے کلچر اور تہذیب کے اندر جتنی عیدیں آتی ہیں، ان ساروں کی بنیاد اگر کسی پر ہے تو وہ بے حیائی پر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تو بے حیا ہو گیا تو پھر تو جو چاہے کر، تجھ سے کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ سارے پروگرام، کرسمس ہو، نیو ایئر ہو، یا پھر ڈیز کا ایک تصور ہو، فادرز ڈے، مدرز ڈے، ویلنٹائنز ڈے، روز ڈے، یہ ڈے، وہ ڈے، پتہ نہیں کتنے ڈے، اور ان ساروں کے عنوان پر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو بے حیائی ہوتی ہے۔ بے حیائیاں، فضول خرچیاں اس کا عنوان ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی معاشرے کا حصہ بن رہی ہیں، اسلامی معاشرت کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے، اسلامی نظام کا حصہ بن رہی ہے۔ عربوں پہ تو اللہ ہی رحم کرے، بس ہماری بھی صورتحال ان سے زیادہ بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کرسمس کے موقعوں پر ہمارے پاس تماشے ہو رہے ہیں، نیو ایئر کے موقعوں پر ہمارے پاس آتش بازیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، حالانکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی مزاج، کوئی عنوان ہی نہیں تھا۔ ایک نیا سال اگر شروع ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے سالوں کا حساب دلوانے کے لیے وہ آیا ہے۔ تمہاری زندگی سے ایک سال ختم ہو رہا ہے، یہ وقت خوشی کا نہیں، یہ وقت افسوس کا ہے، ندامت کا، حسرت کا ہے، محاسبے کا ہے کہ پتہ نہیں کتنا اب آگے بچا ہے، کہ وہ بھی اب جو بچا ہے وہ کیسے گزرے گا، اور جو کچھ گیا ہے وہ اللہ کے پاس باعث عذاب ہے یا باعث اجر ہے، کچھ پتہ نہیں۔ سب سے پہلی بنیادی گڑبڑ یہاں ہوئی ہے کہ ہم نے مغربی تہذیب کو اختیار کر کے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو اپنی زندگیوں میں داخل کیا ہے تو وہ بے حیائی ہے، اور مغربی تہذیب نے بھی اس کی پوری کوشش کر ڈالی کہ ان کی حیا کے دھجیاں اڑ جائیں، پرخچے اڑ جائیں۔ لہذا آپ دیکھو موبائل، دیکھو آپ ٹی ویاں، دیکھو موبائل کے اسکرین، نیٹ کی فراوانی، اور اس کے علاوہ ہر جگہ پر عیاشی کے ایسے اڈے کہ جن سے اچھا آدمی بھی بچ نہ پائے۔ پہلے تو خال خال گھروں میں ٹی ویاں ہوتی تھی اور اس میں بھی 10 لوگ ایک ساتھ ہوتے تھے، تو امید رہتی تھی کہ کوئی بے حیائی کا منظر آئے گا تو چینل بدل جائے گا، ٹی وی بند ہو جائے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر پاکٹ میں موبائل ہے، اور ہر موبائل میں دسیوں قسم کی گندگیاں موجود ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اگر تناسب لگایا جائے تو 70 سے 80% نوجوان وہ ہیں جو پورن فلموں کے دیکھنے کے معمولی بن چکے ہیں، عام ماحول ہو گیا۔ شاید ہی کوئی ایسی نظر ہوگی جو ان سے کبھی ہٹی ہوگی، گزر ہی رہی ہے نظریں، اور اس کے نتیجے میں جو خطرناک صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، بعض مرتبہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا اور تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسی گندگیاں مسلم معاشروں کے اندر اب حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ایک باپ بھی اپنی بچی پر بری نظر ڈالے، اور کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ایک بہن اپنے بھائی کے ذریعے سے مجروح ہو جائے، اور کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ساس اور داماد کے درمیان گندے رشتے قائم ہو سکتے ہیں، اور کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا ماں اور بیٹے کے درمیان کوئی رشتہ بن سکتا ہے۔ میں بہت ہمت کے ساتھ یہ سب کہہ رہا ہوں، سوچا، تصور کے باہر کی باتیں تھیں، لیکن یہ اس زمانے میں حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے، حقیقت بن کر۔ اور میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے واقعات مجھ تک خود آئے ہیں جن کو سن کر گھنٹوں سر پکڑ کر میں بیٹھا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا مسلمانوں کا، اور بے حیائی نے ان کو یہاں پہنچایا ہے کہ
کہ اب مقدس رشتے ان کے ایک دوسرے سے محفوظ نہیں رہے، کس گندگی پر پہنچے۔ اسلام نے اپنی تہذیب کے لیے یہ بنیاد رکھی تھی کہ وہ باحیا معاشرے کا داعی اور علمبردار تھا، باحیا لوگ، اور کیسی باحیا لوگ تھے اور کیسے باحیا خواتین تھیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھ رہے ہیں اپنے دور کا، دلی میں قحط پڑا اور دلی کے علماء و صلحاء اور وہاں کا مجمع نماز استسقاء کے لیے باہر نکلا۔ پہلے دن نماز پڑھی، کوئی بارش نہیں ہوئی، دوسرے دن نماز پڑھی، کوئی بارش نہیں ہوئی، تیسرے دن یہ لوگ نماز کے لیے میدان میں جا رہے تھے۔ ایک پالکی ادھر سے گزر رہی تھی، اس پالکی کے سامنے بیٹھا ہوا نوجوان ان سے کہنے لگا کیا بات ہے، سارے لوگ آج باہر کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ پانی کی قلت ہے اور اسی کے لیے نماز استسقاء کے لیے تیسرا دن ہے ہم آئے ہوئے ہیں، لیکن آج تک پانی کا قطرہ نہیں گرا ہے، ہم اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ ہمیں پانی دے دے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تھوڑی دیر رکو، میں ایک کام کر کے آتا ہوں، اس کے بعد پھر نماز پڑھنا۔ اور پھر وہ گیا اس پالکی کے اندر، پردے سے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کر اپنا چہرہ اندر ڈالا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا اور واپس آ کر کہنے لگا اب نماز پڑھو، اللہ بارش برسا دے۔ انہوں نے نماز پڑھی، دعا کی، ان کے ہاتھ ابھی پھرے نہیں تھے، ابر آیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے بھائی تم نے کیا کیا؟ یہاں سب لوگ موجود ہیں، تو نے کیا کیا؟ صرف پالکی کے اندر گیا اور واپس آیا اور پھر کہنے لگا کہ بارش ہوگی، برس دعا نماز پڑھو۔ وہ کہنے لگا اس پالکی کے اندر میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کے کپڑے کو پکڑ کر کہا کہ اے اللہ میری ماں کی پاکیزہ باعزت باعفت زندگی کا حوالہ تجھے دے کر کہتا ہوں دلی والوں کو پانی دے دے۔ ایک عورت کی عصمت و عفت کے واسطے پر بارش برس گئی۔ ایسی پاکیزہ عورتیں تھیں، کس طرف رخ ہے؟ یہ بنیادی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تہذیب کی بنیاد، اسلامی تہذیب کی بنیاد حیا پہ رکھی تھی، حیا کہ باحیا بنو، خود بھی بنو، اپنے بچوں کو بھی حیا سکھاؤ، بے حیائی نہ سکھاؤ، بے شرمی نہ سکھاؤ کہ بے حیا بن جائیں گے تو پھر کسی کی رعایت اور مروت نہیں کریں گے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ سے حیا کرنا سکھاؤ، بڑوں سے حیا کرنا سکھاؤ، فرشتوں سے حیا کرنا سکھاؤ، لوگوں سے حیا کرنا سکھاؤ کہ حیا اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے، اسلامی تہذیب کی اہم ترین بنیاد ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہذیب کی بنیاد انصاف اور احسان اور ایثار پہ رکھی تھی کہ دیکھو کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی کلچر، اس میں پیسہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے، پیسہ، اور اس پیسے کے متعلق 3 احکامات قرآن نے دیے کرنے کے اور 3 احکامات قرآن نے دیے اس سے رکنے کے۔ سب سے پہلا حکم اس پیسے کے اور مال کے متعلق دیا کہ اس میں انصاف کرو، پہلا حکم ہے کہ اس میں انصاف کرو، کہ حق والے کو حق دو، حق والے کو حق دو۔ اس میں زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، 2.5% وہ نکالو۔ اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی ماں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے۔ ان سب پر اس حق کو لگاؤ۔ یہ پیسہ تمہاری اپنی خود کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یہ مال ہے اللہ کا تمہیں دیا ہوا، جس اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دے کر دوسروں کی ضرورتیں تم سے متعلق کی ہیں، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں فقیر بنا کر کسی اور کے ہاتھ میں تمہارا رزق دے دے۔ لہذا پہلی بنیاد ہے، اس سے نیچے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انصاف کرو، اس پیسے میں انصاف کرو کہ ماں کو اس کا حق دو، اس پر وہ خرچ کرو، بیوی کو اس کا حق دو، اس پر وہ خرچ کرو، وہ کھلاؤ جو خود کھانا پسند کرتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہننا پسند کرتے ہو، ایسی جگہوں پہ رکھو جو مناسب ہو، بہتر ہو۔ یہ انصاف ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ اور پھر اس کے اوپر کا دوسرا حق دیا کہ انصاف تو یہ ہے کہ حق والے کو حق دیا جائے، اس کے اوپر یہ ہے کہ ایثار کرو کہ حق والے کو اس کے حق سے زیادہ دو، حق والے کو اس کے حق سے زیادہ دو۔
اس وقت آپ غور کریں کہ یہ وہ بنیادیں ہیں جو ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں سے اس سے پہلے بات چیت کی، میں نے کہا ذرا مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ ناکے کے علاقے میں جو فقیر بھیک مانگتے ہیں ان کی روزانہ کی کمائی کتنی ہوتی ہے؟ تو ایک صاحب نے مجھے آ کر کہا کہ مولانا صبح 8 بجے سے 2 بجے تک کی ایک شفٹ چلتی ہے اور 2 بجے سے رات کے 10 کی ایک شفٹ چلتی ہے، اور جتنے یہاں پر آتے ہیں ان میں کہ اکثر روزانہ کے 2000 3000 لے کر جاتے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں اتنا تو ان کو مل ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا یہاں ہی تو بگاڑ ہو رہا ہے کہ چلتے ہوئے راستے پر ہر مانگنے والے کو آدمی 10 روپیہ زیادہ 20 روپیہ خیرات میں دینے کے لیے بالکل بھی نہیں ہچکچاتا، وہیں پر یہ 10 روپیہ اور 20 روپیہ فقیر کو دینے والا کسی آٹو میں بیٹھتا ہے تو اس سے بحث کرتا ہے کہ 10 میں چلوں گا 20 میں نہیں جاؤں گا۔ یہی تو ہمارا حال ہے۔ تو فقیروں کی تعداد بڑھے گی کہ محنت کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی؟ ظاہر سی بات ہے فقیروں کی تعداد بڑھے گی۔ گلیوں میں گاڑے والے آتے ہیں ٹماٹر لے کر سبزیاں لے کر، ان سے اتنی نوک جھونک ہوتی ہے جیسے سونا چاندی خریدا جا رہا ہے۔ بھائی 25 کا نہیں 23 میں لے لو، نہیں 22 میں لے لو، نہیں 20 میں لے لو۔ بھائی 25 والا محنت کر کے کھا رہا ہے، 30 تو دے دے نا، 5 اوپر سے کیا ہونے والا ہے؟ 5 تو دے دے زیادہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تانگے والے کو بلا رہے ہیں اور تانگے میں بیٹھ کر کسی جگہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، جو اجرت طے کی تھی اس اجرت سے زیادہ دے رہے ہیں، تو ساتھ والا کہہ رہا ہے حضرت بہت چکا کے لایا تھا اور آپ زیادہ دے رہے ہو۔ کہ بھائی یہی تو بنیادی بگاڑ ہے کہ یہاں پر جو محنت کر رہا ہے اس کے ساتھ تو چکا کا معاملہ چل رہا ہے، اور جو مانگ رہا ہے اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو امت میں فقیروں کی تعداد بڑھے گی کہ محنت کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی؟ حق والوں کو ان کے حق سے زیادہ دو۔ رکشے والوں کے 10 روپے طے ہوئے ہیں تو کبھی 15 بھی دے کر دیکھو، کبھی 20 روپے بھی دے کر دیکھو، کبھی 5 روپے اپنی طرف سے زیادہ کر کے دیکھو، تو وہ جو خوشی اس کو ہوگی اور اپنی محنت پر اس کو جو کانفیڈنس ملے گا کہ عوام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو محنت کی قدر کرتے ہیں، کوئی قدر۔ تو ایثار دوسرا حکم ہے انصاف کے بعد کہ حق والے کو اس کے حق سے زیادہ دو، اور تیسرا احسان ہے، اور تیسرا حکم شریعت کا کہ ایثار کرو کہ جس کا حق نہیں بنتا اس کو بھی دو۔ یہ ہے شریعت کی بنیادیں معاشرت کے لیے، تہذیب و ثقافت، اسلامی تہذیب و ثقافت کے لیے، کہ اس سے معاشرہ خوب پلتا ہے، پھولتا ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر جان پڑتی ہے، اور اس سے آپس میں اجتماعیت مضبوط ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، قدردانی ہو رہی ہے۔ اور اسی کے مقابل میں 3 چیزوں سے منع کیا گیا کہ سب سے پہلی چیز کہا کہ اس مال میں اسراف سے بچو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ اسراف کہتے ہیں کہ ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو اسراف کہا جاتا ہے۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہماری پوری تہذیب، پوری معاشرت کی بنیاد اسراف پر کھڑی ہوئی ہے، اور پھر فرمایا کہ اسراف سے اوپر کا بڑا گناہ ہے کہ اسراف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اس سے اوپر ہے تبذیر، اس سے اوپر ہے تبذیر کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی خرچہ کر رہا ہے۔ چلو ضرورت کی چیز ہے اس میں زیادہ خرچہ کیا، یہ تو اسراف ہوا، لیکن جہاں کوئی ضرورت نہیں، موقع نہیں، محل نہیں، وہاں خرچہ کر رہا ہے، یہ تبذیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان رب کا ناشکرا ہے۔ کہ اس کو چل رہی زندگی، جہاں ضرورت نہیں وہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر ہوتا ہے عیاشی، اس پر پیسہ خرچ ہو، جس کو قرآن نے مترف کہا ہے، مترف، عیاش۔ کہ یہ ہے تہذیب پوری جو عیاشی پہ چل رہی ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے پر آدمی لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہے، شہوتوں کی پورا کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں،
من کے چوچلوں کو پورا کرنے کے لیے کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں۔ ایک برج الخلیفہ کے اوپر ایک سال میں نیو ایئر کے موقع پر 4000 کروڑ کی آتش بازی ہو جاتی ہے، اور وہیں پر مسلم ممالک صومالیہ اور سوڈان اور اس کے اطراف کے افریقی ممالک میں ایک بچے کو ایک وقت کی غذا ملنا مشکل ہے، 4 دن میں ایک وقت کی غذا کسی بچے کو مل رہی ہے۔ کیسا عجیب نظام ہے۔ ایک رات کی آتش بازی میں برج الخلیفہ پر 4000 کروڑ خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ ہے عیاشیاں، اور اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب کسی علاقے کو ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عیاشیوں کو اور عیاشی کرنے والوں کو اس لائن پر ڈال دیتے ہیں کہ خوب عیاشی میں مگن اور مست ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اسی طرح کی چیزوں میں مگن اور مست ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنا عذاب اتار کر ان کے ٹکڑے اور پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ عیاشی بڑی سخت چیز ہے، رکنا چاہیے کہ یہ ہے اسلامی تہذیب کی بنیادیں، اس پر رکنا چاہیے۔ یہ نیو ایئر کا موقع آیا، لاکھوں پیسے ہوا میں اڑا دیے، دھوئیں میں اڑا دیے۔ کوئی اور موقع آیا، لاکھوں پیسے اڑا دیے۔ شادیوں میں پٹاخے بازیاں ہمارے پاس موجود ہیں، ڈیکوریشن کے نام پر لاکھوں پیسہ خرچ ہو رہا ہے ایسی جگہوں پر جہاں اس کا پڑوسی صرف شادی کے خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بچی کی شادی نہیں کر پا رہا، اور اسی کا بازو کا، اسی کے گلی کا دوسرا پڑوسی وہ اپنی بچی کی شادی میں 1,00,000-2,00,000 کے پٹاخے ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ یہ وہ بنیادی خرابی ہے جو نظام کو اسلامی تباہ کر رہی ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک مکمل زندگی کا نام ہے، اور 100% اس اسلام پہ آنے کی دعوت قرآن نے بھی دی ہے، حضور نے بھی دی ہے۔ ہر اس طریقے سے اپنے آپ کو روکو جو مغرب کی طرف سے آتا ہے، جو یورپ کی طرف سے آتا ہے، جو یہودیوں کی طرف سے آتا ہے، اس لیے کہ مغرب میں سورج بھی اگر جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، تو ہمیں کون سا عروج ملنے والا ہے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔